بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں ایک دن کے لیے بھگو دیں، دوسرے دن اس پانی سے سر دھوئیں اور ایسا ہفتے میں کم از کم 2 بار کریں۔ مسلسل ایسا کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ 4 لیموں لے کر ان کا رس نکال لیں، اس میں پسی ہوئی تھوڑی سی پھٹکڑی ملائیں، پھر یہ دوا تقریباً 20 منٹ تک ناخنوں پر لگی رہنے دیں۔ خشک ہونے پر ہاتھ دھو لیں، ناخن چمک اٹھیں گے۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو گیا ہے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں، اس طرح زیور چمک جائیں گے۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، دھبا دور ہو جائے گا۔ جینز کی پینٹ دھوتے وقت ایک بالٹی کے پانی میں 4 کھانے کے چمچ سرکہ ڈال دیں تو پینٹ کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ سونٹھ اجوائن پیس کر لیموں کے رس میں تر کر لیں، اسے سائے میں خشک کر کے نمک ملا لیں، صبح و شام پانی سے 1 گرام لیں، اس سے نظام ہاضمہ کی گیس، درد، کھٹے ڈھیکار ٹھیک ہوتے ہیں۔ 1 چمچ زیرہ بھون کر پیس لیں، اس کو 1 چمچ شہد میں ملا کر کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ یہ ڈھیکار میں مفید ہے۔ بدہضمی، بھوک میں کمی، کھانے میں دلچسپی نہ ہونا، قبض، گیس کی شکایت ہونے پر کھانے کے ساتھ مولی پر نمک، سیاہ مرچ ڈال کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں میں مولی کی چٹنی، اچار، سبزی بھی مفید ہے۔ پیٹ میں ایک طرح کے ابھار کو جسے گیس گولا کہتے ہیں، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ 2 چمچ لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پلانے سے گیس گولا میں آرام ملتا ہے۔ سونڈا نمک 1 حصہ، دیسی چینی 4 حصے ملا کر آدھا چمچ گرم پانی سے روزانہ 3 مرتبہ لینے سے گیس گولا میں فائدہ ہوتا ہے۔ انگور کی تازہ کونپلوں کی چٹنی بنا لیں، اس میں 3 عدد کالی مرچ بھی شامل کر لیں۔ نمک حسب ذائقہ رکھیں۔ اس چٹنی کو چند دن کھانے سے تبخیر معدہ کی شکایت کا ازالہ ہو جاتا ہے اور کھٹے ڈھیکار بھی آنا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خرابی ہضم کی صورت میں سیاہ مرچ، سفید زیرہ اور نمک ہم وزن لے کر باہم پیس کر ملا لیں۔ تازہ تربوز کاٹیں اور اس پر یہ مسالہ چھڑک کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ کھانے سے 1-2 گھنٹے قبل 2 آڑو کھانے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے، اس سے معدے کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے اور بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ریاحی تکلیف کے لیے آدھا لیموں کاٹ لیں، اس کا رس نکال کر اس میں آدھا چمچ اجوائن ملائیے، اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیئے، اس طرح تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ ہری ہلدی ادرک کے لچھوں کی طرح باریک باریک کاٹ لیجئے، اس پر لیموں کا رس حسب ذائقہ، نمک اور کالی مرچ چھڑک کر ہر کھانے کے ہمراہ استعمال کرنا ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر کی ڈنڈی اتار دیں، اس طرح مرچیں کافی دیر تک تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیے کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کافی دیر تک فریش رہے گا۔ ٹماٹر کے قطلے گھی، مکھن یا تیل میں تلنے سے اپنی خوشبو اور ذائقہ کھو دیتے ہیں۔ اگر خوشبو اور ذائقہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چربی میں تلنے سے ان کی خوشبو اور ذائقہ برقرار رہے گا۔
دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے بڑے نہایت نرم اور مزیدار ہوں گے۔ کیمے کی روٹی کو فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھنے سے پہلے میدا چھڑک کر بٹر پیپر پر رکھیں تاکہ وہ چپکے نہیں۔ 1 منٹ تک توے پر الٹ پلٹ کر کے فریز کر دیں تو 20-25 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو 1 پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 لیموں کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو، آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھے رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔ 6 گرام ادرک باریک کاٹ کر تھوڑا سا نمک لگا کر دن میں 1 مرتبہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا بدہضمی کے لیے مفید ہے۔ اس سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیٹ کی گیس قبض دور ہوگی، منہ کا ذائقہ ٹھیک ہوگا اور گلے میں جمع بلغم صاف ہوتا ہے۔ گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے